بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کا بیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کی والدہ نے آپ کا دودھ چھڑوایا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی، پھر اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشن گوئی پر پہلے ہی بہت بڑا فکر مند تھا اور کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا، اسے بچے سے خوف آنے لگا اور بولا کہ میں اسے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی یا جان بوجھ کر کی۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہتے ہوئے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت تھے۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یہ یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا دے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے۔ مصر میں فرعون کے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے، اسی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہذا جب فرعون اور ان کے حواری اور ان کے سپاہی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم ڈھاتے تو آپ کو بے حد دکھ ہوتا، اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح سے زکوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی۔ قبطی کے قتل کے بعد خبر پورے مصر میں پھیل گئی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہی قاتل کی تلاش میں تھے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے اور ان کا خیال تھا کہ قبطی کے قاتل کے رد عمل کا اندازہ کر سکیں۔ ابھی کچھ دور گئے ہی تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسری قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی سری گمراہی پر ہے۔ پھر قبطی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلانے لگا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا، تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ایک شخص شہر کی طرف دوڑتا ہوا آیا
اور بولا موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری ہی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں کا پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب کو تعجب ہوا اور جلدی آنے کی وجہ پوچھی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر میں تھکن اور بھوک سے نڈال تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر میں ان میں ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی تمہیں میرے والد بلاتے ہیں، تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا کہ اس کی اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ایک لڑکی بولی ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر ہے کہ آپ نوکر رکھ لیں، وہ ہے کہ جو توانا اور امانت دار بھی ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تم کو بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو گے تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔ میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی، کچھ کھانے پینے کا سامان دے کر رخصت کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی بیان آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔